پیرنٹس کو کب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انفارچونیٹلی پیشنٹ ریلیپس ہو گیا ہے اور اب پھر سے اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. تو ان کی موٹیویشن کے لیے آپ کیا بتانا چاہیں گے انہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جتنے بھی پیشنٹس آتے ہیں آف کورس لاسٹ آپشن ریہیب ہوتا ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ کے لیے ہمارے پاس لے کے آتے ہیں, اور پیرنٹس کی جب تھوڑا سا پیشنٹ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے تو ہائیلی ایکسپیکٹیشن سیٹ ہو جاتی ہیں. تو جب اگر وہ ریلیپس کی طرف چلا جاتا ہے تو آف کورس یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے, وہ جو جتنی بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ بھی ہرٹ ہوتی ہیں. تو ان کو کب یہ ڈیسیژن لینا چاہیے کہ اب یہ بچہ جو ہے یہ سنبھلنے والا نہیں ہے, اب پھر سے اس کو ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے, تو یہ کیسے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے اور کب کرنا ہے؟ میڈم یہ ہم تقریباً روزانہ اس چیز کو اور اس کوشچن کو فیس کرتے ہیں. بالکل. جو پیشنٹ ریلیپس ہوتے ہیں ان کی فیملی اس چیز سے ڈسکس کرتے ہیں. دنیا کی آپ مجھے بتا دیں کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس کا فالو اپ نہیں ہے. اگر آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر آپ کو 2 ماہ کی 3 ماہ کی 1 ماہ کی جو میڈیسن پرسکرائب کرے گا, پرسکرپشن دے گا, اور ساتھ یہ کہے گا کہ مسینہ آپ نے یہ 10 دن 20 دن 25 دن دوائی کھانی ہے اور اتنے دن بعد میرے پاس دوبارہ فالو اپ کے لیے آنا ہے. بالکل. دوبارہ آ کے چیک کروانا ہے, دوبارہ آ کے بتانا ہے. فالو اپ ہے ہی اسی کا نام کہ آپ کی بیماری کی جو پروگرس ہے اس پروگرس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ پروگرس کیسی جا رہی ہے, کیا میڈیسن اور تھیراپی افیکٹو ہے جو ہم کر رہے ہیں, اس سے کوئی رسپانس کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہے, کوئی پازیٹیو ہیلدی چینج آ رہا ہے. ایک تو یہ. سیکنڈ نمبر پہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ایڈکشن جو ہے یا ڈرگس کی جو بیماری ہے, جو نشے کی بیماری ہے, یہ ریلیپس کرونک ڈیزیز ہے. یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. بالکل. بڑھنے والی بیماری ہے, ہمیشہ رہنے والی بیماری ہے اور بار بار ہونے والی بیماری ہے. اب جو ڈیزیز کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ یہ ریلیپس ہونے والی بیماری ہوگی, ہمیشہ رہنے والی بیماری ہوگی اور پروگریسو ڈیزیز ہوگی, تو اس بیماری کی مینجمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو سب سے امپورٹنٹ مینجمنٹ کس کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ پیرنٹس کو سیکھنے کی ضرورت ہے, فیملی کو, کیونکہ یہ ایک فیملی ڈیزیز ہے. نشے کا ایک مریض ہے تو دکھ اور تکلیف اور کرب کی جو زندگی ہے وہ پوری فیملی کی ہے, پورے خاندان کی ہے. جس گھر کے اندر ایک طرف کینسر کا پیشنٹ ہو اور دوسری طرف نشے کا پیشنٹ ہو تو کینسر والے پیشنٹ کی فیملی کو کم تکلیف ہوگی, لیکن نشے کی بیماری کا جو پیشنٹ ہوگا اس کی فیملی کو روزانہ وہ تکلیف ہوگی, بلکہ ہر 1 گھنٹے سے اس تکلیف سے وہ گزرے گی, وہ ماں, وہ باپ, وہ بیوی, وہ بچے, وہ فیملی ممبرس. کیونکہ کینسر والا پیشنٹ تو بیڈ کے اوپر ہے, اس کو باڈی میں جب پین ہوگا, اس کو تکلیف ہوگی تو اس کی حل ہے کہ دوائی اس کو مل جائے گی, وہ دوائی کھا لے گا اور وہ ریسٹ کر لے گا. لیکن جو نشے کا مریض ہے وہ 10 منٹ میں چیزیں توڑے گا, 15 منٹ بعد جو ہے نا گھر میں اس نے شور شرابہ کرنا ہے, 1 گھنٹے بعد کال آئے گی کہ اس نے گاڑی ایکسیڈنٹ کر دی ہے, دوسرے دن کال آئے گی کہ بچہ آپ کا تھانے میں ہے, پولیس اسٹیشن میں ہے. اور تو اس کی بیماری ہر روز کوئی نہ کوئی نت نئے جو ہے نا اس کے لیے ان کے لیے پرابلم کریٹ وہ کرتے رہیں گے. یہ بیماری کی نیچر ہے, نیچر کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فیملی نے جو مینجمنٹ سیکھنی ہے وہ اسی لیول کی ہی مینجمنٹ سیکھنے کی ان کو ضرورت ہے. تو یہ چیز تو 100% ہے کہ ایڈکشن کی ڈیزیز ریلیپس کرونک ڈیزیز ہے اور بار بار ہونے والی بیماری ہے. اور اس کی جو اچھی سے مینجمنٹ ہم سیکھیں گے تو ہم اتنی ہی ریلیپس سے بچ جائیں گے. اور اگر ریلیپس پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کا پھر دوبارہ سے علاج یہی ہے کہ اس کو دوبارہ سے ایڈمیشن کرنا پڑتا ہے, دوبارہ سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا. اور پھر ہم نے سارے کے سارے جو سیکنڈ ٹائم ٹریٹمنٹ ہوگا اس کے اندر ہم نے سارا فوکس ہی اس کی پریونشن پلان کے اوپر کرنا ہے, اس کی سوشل سپورٹ سسٹم کے اوپر کرنا ہے, اس کی فیملی ٹریننگ کے اوپر کرنا ہے, تاکہ اب وہ دوبارہ سے ریلیپس سے بچ سکے. ٹھیک ہے. تو یہ سمپل اس کا ایک ہے. تو یہ جو ری ایڈمیشن کا ڈیسیژن ہوتا ہے یہ فیملی نے کب لینا ہوتا ہے؟ پھر سے پیشنٹ مکمل طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے یا انہیں انیشیل سٹیج پہ لینا نہیں, انیشیل سٹیج کے اوپر جتنی جلدی آپ ڈیسیژن لیں گے اتنی جلدی وہ بہتر ہوگا. اگر آپ بہت انیشیل سٹیج کے اوپر ہی کریں گے کہ جیسے کہ اس کی ایموشنل سٹیج کے اوپر ہی اگر ڈسٹربنس ہے تو آپ ڈیسیژن کرتے ہیں
کہ پیشنٹ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو اس خرابی کی فوری طور پر ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ جو ہے نا ریلیپس سے بچنے کے لیے ہی اور آپ نے سیشن اٹینڈ کرنا شروع کر دیں، آپ گھر کے قریب ہی جو سائیکالوجسٹ ہے اس کے پاس سے آپ رجوع کر لیں، آپ واپس اپنے ٹریٹمنٹ سینٹر میں آ جائیں، آپ ان کے سے آن لائن ہیلپ لے لیں. تو جتنی جلدی آپ ہیلپ لیں گے اتنا جلدی آپ کا پیشنٹ ریکور ہوگا. اگر آپ بہت ارلی سٹیج کے اوپر ہی آپ ڈیسیجن لیتے ہیں تو آپ کے پیشنٹ کو ادھر ری ایڈمیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف اور صرف اس کے فالو اپ سے ہی پیشنٹ کے اندر تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی. لیکن آپ انتظار کرتے رہیں گے، نہیں آج اس نے ایک دفعہ انٹیک کیا ہے، ویک میں ایک دفعہ انٹیک کیا ہے، تو پھر اور اب یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں اور ہم ہومیوپیتھک ٹوٹکوں سے اور گالم گلوچ سے اور مار پیٹ سے اور ذلیل کرنے سے اور اس کو ڈانٹنے سے کام چلاتے رہیں گے جو ہمارے ڈومیسٹک ہومیوپیتھک ٹوٹکے ہیں. تو ان ٹوٹکوں سے جب اس کے اوپر اپلائی کرتے رہیں گے وہ رسپانس نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ 2, 2.5, 3 ماہ بعد پیشنٹ مکمل طور پر ریلیپس ہوا ہوگا، واپس اسی کنڈیشن میں ہوگا جو آج سے 4, 6, 8 مہینے پہلے ہوگی، اور پھر ہم اس کو دوبارہ سے ایڈمٹ کرنا پڑے گا، نئے ٹریٹمنٹ پلان کے ساتھ جانا پڑے گا اور واپس سارے پروسیجر کو زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا. پیرنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کا پیشنٹ انیشل سٹیج کے اوپر ہے اور اس کے اندر سمٹمس آ رہے ہیں ریلیپس کی، یعنی کہ ایموشنل ریلیپس وہ ہو رہا ہے، وہ غصہ کر رہا ہے، اس کی نیند ڈسٹرب ہو رہی ہے، اس نے میڈیسن کھانا چھوڑ دی ہے، اس نے فالو اپس پہ آنا چھوڑ دی ہے، وہ گھر کے اندر آئسولیشن کے اندر رہ رہا ہے، وہ شیئرنگ نہیں کر رہا، وہ سٹریس کے اندر رہتا ہے، اریٹیٹ رہتا ہے، اریٹیبلٹی بے چینی اس کے اندر بڑھتی جا رہی ہے، یہ ساری ایموشنل ریلیپس کے سمٹمز ہیں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ فوری طور پر اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں، سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں، ڈاکٹر سے ہیلپ لیں، سائیکالوجسٹ سے ہیلپ لیں، ایک پروفیشنل ہیلپ کے ساتھ اس کی ان ساری سمٹمس کے اوپر قابو پا لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیشنٹ ریلیپس سے بچ جائے گا.